سرکاری ملازمت کرنی ہے تو فارسی پڑھو گے، مسلمانوں کی حکومت ہے، سرکاری زبان جو ہے وہ تو فارسی ہے، فارسی پڑھتے تھے۔ لہذا جب انگریز نے ایک کلچرل ریولوشن شروع کیا یہاں، ثقافتی انقلاب، وہ کیا تھا؟ ان ہندوستانیوں کو انگریزی پڑھاؤ، انگریزی خیالات پڑھاؤ، انگریزی نظریات پڑھاؤ، انہیں انگریز بنا لو۔ یہ لارڈ میکالے کا قول ہے جس نے کہ نظام تعلیم بنایا تھا۔ ہم وہ تعلیم کا نظام چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ چمڑی کی رنگت کے سوا ہر اعتبار سے یورپین ہو جائے۔ چمڑی کی رنگت تو ہم نہیں بدل سکتے، جو کالی ہے، سانولی ہے، جو ہے وہی رہے گی، لیکن یہ کہ سوچ میں، فکر میں، اقدار میں، خیالات میں، نظریات میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، نشست و برخاست میں یورپین بنا لو۔ یہ جو ایک ان کا کلچرل ریولوشن تھا، ہندو نے اس کو ایمبریس کیا، سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے فارسی پڑھتے تھے، اب انگریزی پڑھیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مسلمانوں میں ایک تقسیم ہو گئی زبردست۔ علماء کا ایک بڑا مؤثر طبقہ کھڑا ہو گیا، انگریزی نہیں پڑھیں گے، نان کوآپریشن، ترک موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے، نہ کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، نہ چمچے اور کانٹے استعمال کریں گے، انگریز سے متعلق کوئی شے ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہذا ہم تو اپنے کونوں خدروں میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند قائم کر لیا گیا، قال اللہ قال الرسول کے اندر رہیں گے، اپنے ان روایات کو زندہ رکھیں گے، انہیں سینے سے لگائے رکھیں گے، نہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے اور نہ انگریزی علوم حاصل کریں گے۔ اب سائنس بھی جو آ رہی تھی تو انگریزی میں پڑھائی جا رہی تھی نا، انگریزی پڑھو گے تو سائنس پڑھو گے۔ اس کا ایک بہت خوفناک نتیجہ نکلنے والا تھا، کیونکہ اگر آپ انگریزی نہیں پڑھتے، انگریزی ملازمتیں نہیں ملیں گی۔ انگریزی نہیں پڑھتے، سائنس نہیں پڑھیں گے تو دنیا میں بہت بیکورڈ رہ جائیں گے۔ چنانچہ ایک انگریز نے زبردست کتاب لکھی، اور انڈین مسلمانز، W ہنٹر، اور اس میں مرثیہ کہا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو مسلمان یا تو منڈیوں میں پلے دار رہ جائے گا، یا وہ قصائی رہ جائے گا، یا ہمارے دفتروں تک رسائی ہوئی تو بس دفتری کی حد تک، چپڑاسی اور دفتری، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ عظیم قوم جو ہے یہ بالکل ختم ہو کر پیچھے نکل جائے گی۔ اس مرحلے پر ایک عظیم شخص سامنے آیا۔ ہمیں ان کے بہت سے نظریات سے بڑا شدید اختلاف ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے مخلص ہونے کے اعتبار سے ہمیں ان کا قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ سر سید احمد خان مرحوم، انہوں نے دو طرفہ کوشش کی۔ ایک کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اور انگریزوں کو بتایا کہ نہیں، مسلمان باغی نہیں ہے، آپ نہ گھبرائیں، مسلمان پورا من شہری رہے گا، آپ فکر نہ کریں، تاکہ وہ جو دوری انگریز کو ہو رہی تھی اس میں کچھ کمی آئے۔ مسلمانوں کو تلقین کی، بھائی انگریزی پڑھو، ٹھیک ہے، ان کے علوم میں جو چیزیں غلط ہیں ان کو ریجیکٹ کر دو، لیکن جو ٹھیک ہے وہ تو لو نا، ورنہ تو تم رہ جاؤ گے وہی پلے دار یا قصائی یا دفتر میں دفتری، بس اللہ اللہ۔ تو ہمارے ہاں ایک تقسیم ہو گئی، جبکہ ہندوؤں نے بحیثیت مجموعی پوری قوم نے انگریز کے کلچرل ریولوشن کو ویلکم کیا، ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی۔ اس کا بھی ایک نتیجہ یہ نکلا، ہندو ہم سے بہت آگے نکل گیا، تعلیم میں آگے نکل گیا، پھر ملازمتوں میں آگے نکل گیا۔ انگریزوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، قرب عطا کیا، اور یہ ساری چیزیں اس لیے دو وجہ سے، ایک ان میں وہ خیال تھا کہ بغاوت کے جراثیم نہیں، پہلے غلام تھے اب بھی غلام ہیں، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے ہمارے اس کلچرل ریولوشن کو جو ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مسئلہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اب بہت گمبھیر ہو گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بڑا شدید خطرہ ہو گیا کہ ہندو بری طرح چھا جائے گا اور مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، جس نے یہاں 1000 سال حکومت کی تھی۔ اب اس سلسلے کو ذرا ایک طرف رکھیے،
دو عظیم سیاسی جماعتیں بر عظیم پاک و ہند کے منصع شہود پر آئی. پہلی آل انڈیا نیشنل کانگریس. اور غور کیجئے، آپ حیران ہوں گے، نئی بات جن لوگوں کے علم میں آئے گی، اس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، کوئی گاندھی تو نہیں تھا یا کوئی اور ہندوستانی تو نہیں تھا. مسٹر ہیوم، یہ ایک سول سرونٹ تھا، ریٹائرڈ. اس سے کچھ یہ اطلاعات پہنچی کہ بنگال میں کچھ ہندو نوجوان زیر زمین تحریک شروع کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تولیہ. تو اس نے یہ خیال ظاہر کیا اور جا کر اس نے وقت کا جو وائس رائے تھا اس سے بات کی، لارڈ لٹن سے بھی، اور پھر اس کے جانے کے بعد لارڈ ڈفرن سے، کہ اس کا کوئی متبادل ہونا چاہیے. اور مشورہ یہ طے پایا کہ ایک ایسی جماعت بنا دو، انہیں ہندوستانیوں کو بنا کے دے دو کہ یہ دستوری طور پر، پرامن طور پر قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق طلب کریں، اپنے معاملات پیش کریں، اپنی شکایات جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں، ان کا ازالہ کروائیں، تاکہ وہ ادھر کا معاملہ نہ ہو جائے کہ کہیں وہ جو انڈر گراؤنڈ قسم کی کوئی دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ کہیں سامنے نہ آ جائے. چنانچہ یہ 1885 میں پونا کے مقام پر آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم. دوسری جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، یہ 21 برس بعد قائم ہوئی. اور اس کا یہ ہے پس منظر، 1905 میں انگلستان میں لبرل پارٹی کی حکومت ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ اب ہندوستانیوں کو ہم کچھ سیاسی حقوق دیں گے. ان کی ایڈوائزری کونسلز بنا دی جائیں، وائس رائے کی کونسل ہو جائے، اس میں ہندوستانی بھی آئیں، انہیں بھی معلوم ہو کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری بھی رائے جو ہے کہیں سنی جاتی ہے. تو اس طریقے سے کچھ حقوق ان کو دیے جائیں. لبرل پارٹی جو ہے اس کا یہ پروگرام تھا. اس پر مسلمانوں کی وہ تشویش اور زیادہ ہو گئی کہ اب تو وہ وقت آ گیا. اگر ون مین ون ووٹ پر معاملہ ہوا تو مسلمان تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گا ہندو کا. اور یہ سب سے پہلے جو خیال آیا وہ نواب محسن الملک، جو سر سید احمد خان کے نائب کہہ لیجئے، جانشین کہہ لیجئے، بڑے قریبی رفیق کار تھے. تو علی گڑھ ہی کے ایک رئیس محمد اسماعیل صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے. انہوں نے ہندوستان بھر میں مسلمانوں میں جو ایلیٹ لوگ تھے، نواب حضرات، بڑے لوگ، ان سے گفتگو کی اور ایک فیصلہ ہوا کہ ایک وائس رائے کے پاس جو ہے وفد جانا چاہیے مسلمانوں کا، اور وہاں جا کر اپنی بات رکھنی چاہیے. اس کے لیے مدد انہوں نے لی علی گڑھ یونیورسٹی میں جو کالج تھا، ابھی صرف جو پرنسپل تھا وہ انگریز تھا. اس کے ذریعے سے ٹائم لیا پرائیویٹ سیکریٹری سے اور شملہ گئے. ایک پورا وفد لے کر 35 افراد اس میں تھے. لارڈ ڈفرن سے ملاقات ہوئی. وہاں وہی دو باتیں سر سید والی، آپ مسلمانوں سے اندیشہ محسوس نہ کریں، مسلمان بھی اس جو رول آف لا ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اس کے ساتھ ہے، اسے ذہن سے قبول کر چکا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے ہاں اگر آپ نے ایک آدمی ایک ووٹ کے اصول پر معاملات دیے اور حقوق دیے تو اس میں تو ہمارے ساتھ بڑی بے انصافی ہو جائے گی، یہ درست نہیں. ہمارا جو علیحدہ ایک ہے معاملہ، ہماری سوچ علیحدہ ہے، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہمارا تمدن علیحدہ ہے، ہماری ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے. یہ 1905 میں وفد گیا ہے. سر آغا خان جو اسماعیلی امام تھے، موجودہ جو پرنس کریم آغا خان ہیں ان کے دادا، ان کی صدارت میں یہ وفد ملا اور لارڈ ڈفرن نے تسلیم کیا کہ ہاں ہندوستان کا معاملہ خاص ہے. یہ یورپ کے معاملے پر جس طرح ہم لوگ چل رہے ہیں ون مین ون ووٹ اور اس سے حکومتوں کا بننا، یہ یہاں پر معاملہ نہیں چلے گا. یہاں پر لوگوں کے مختلف جو ہیں تہذیبی اور ثقافتی جو حلقے ہیں ان کا خیال رکھنا ہونا چاہیے. اس سے شہ ملی. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی. ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان مرحوم، ان کا محل نما جو ہے ان کی کوٹھی تھی، وہ میں دیکھ کر آیا جب میں گیا تھا بنگلہ دیش. لیکن یہ کہ وہاں پر مسلم لیگ قائم ہوئی ہے.